اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس محفل کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جو نگرانی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کرا رہے ہیں۔ یا حدیث و ثابت ہے، میری بات نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر خیر محفل ہوگا، آسمانوں میں ہوتا ہے بڑے اچھے انداز میں۔ اب یہ محفلیں ختم ہوتی جا رہی، پہلے تو بہت اس طرح کے خانقاہیں تھیں، تو آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، ورنہ لوگ بازاروں میں پڑے اس وقت پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ اللہ رسول کے واسطے یہاں بیٹھے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، اور آپ لوگوں کی برکت سے شاید ہمارا بھی کچھ حصہ آخرت میں لگ جائے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی محفلیں اگر آپ کو کہیں ملتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا بیوی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، سحری کھا سکتے ہیں، اور سحری کے بعد اذان کا ٹائم لگ بھگ نماز کا ٹائم 1 گھنٹے تک رہتا ہے، تو اسی بیچ میں غسل کر کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سحری کھا لیں اور پھر سو جائیں اور نماز قضا کر دیں، پھر روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھا لی ناپاکی کی حالت میں، اور بعد میں غسل فرما کے اس کے بعد نماز پڑھی ہے۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں رہ جاؤ، سو جاؤ اور نماز نکال دو جو فرض ہے، اور آپ کا روزہ رہ جائے، پھر آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں لیکن رہ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے۔ سوال ہے، کیا میت کے مال میں سے ان کے ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے بھائی، کہ ایصال ثواب کے لیے میت کے مال میں سے کیا مال خرچ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے بھائی۔ ایک بار مرنے کے بعد وہ تمام مال دوسروں کا ہے، اب اس میت کا مال نہیں رہا وہ۔ اس کے مال میں سے اس کا قرضہ تو اتارا جائے گا، اس کے کفن دفن کا بھی انتظام ہوگا، لیکن اس کے علاوہ آپ اس کے اب مال میں سے آپ ایصال ثواب کے لیے پیاؤ لگوا دیں، کپڑے بانٹ دیں، کھانے بانٹ دیں، یہ نہیں ممکن ہے۔ وہ وارثوں کا مال ہے، وارث چاہے تو اپنے ماں باپ کے لیے، جو میت سے جو بھی رشتہ ہو اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے اپنے جو ان کے حصے میں مال آیا اس میں سے خرچ کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے سب کو مالک بنا دیا جائے گا، جو بھی وراثت ہوگی وہ بٹے گی۔ اسلام اصل میں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل سچا دین ہے، اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اس میں ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اس میں مالکانہ حق ہے، مرتے ہی میت کے وارث ہوگا، اس کے بعد وہ جیسے مرضی خرچ کرے۔ ان کا سوال یہ ہے، کسی لیڈیز کی نماز قضا ہوئی ہیں وہ کس طرح ادا کریں؟ بھائی، نماز قضا کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، کس طرح قضا ہو گئی؟ اگر قضا کا تصور ہوتا تو حیض کی نمازیں لیڈیز کی معافی نہ ہوتی، حیض کی نمازیں تو ان کی معاف ہیں، اور اگر کوئی انہوں نے نمازیں پچھلی قضا کر رکھی ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ ان کی توبہ کریں اللہ سے 2 نفل پڑھ کے، اور آگے طے کریں کہ آگے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تو اصل میں قضائے عمری میرے حساب سے تو یہ ہے، اور یہ کہ آپ پھر پچھلی نمازیں پڑھتے رہیں اور آگے پھر قضا کرتے رہیں، یہ تو اللہ سے مذاق اڑانے والی بات ہے، اللہ کی آیتوں کی بالکل بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، ایک بار طے کر لیں 2 نفل پڑھ کے کہ اللہ پچھلی معاف کر دے، آگے نہیں چھوڑیں گے، تو بالکل انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، پچھلی معاف کر دیں گے، اور آگے کے لیے عزم کر لیں کہ آگے نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اور بہنوں کو آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتی ہیں حیض کے دنوں میں، 6-7 دن 10 دن تک حیض ہوتا ہے، کئی بار تو نمازوں کی پریکٹس چھوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، تو میں ان اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بتا دوں کہ اس ٹائم کپڑا لگا کے ٹائم پہ نمازوں کے مصلی پہ ضرور بیٹھا کریں وضو کر کے، اور صرف دعائیں پڑھ لیا کریں، دعائیں کر لیا کریں اللہ سے۔ نماز کی تو مجبوریاں نہیں پڑھ سکتی، مگر آؤٹ آف پریکٹس نہیں ہوں گی، پھر اس ٹائم پہ انہیں نماز کا ٹائم بھی یاد رہے گا، اور انہیں عادت بھی پڑی رہے گی۔ سوال ہے، کیا سجدے میں قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، سجدے میں کیا قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدے میں، صرف آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو دعا کی شکل میں قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہو۔ سجدے میں دعا کا تو معمول تھا، لیکن قرآن پڑھنے کا معمول جب نبی کا نہیں تھا، تو ہمیں کسی قسم سے بھی اپنی کوئی بات نہیں چلانی، یہ وہ بدعت بن جائے۔ سورہ ملک کا پانی پڑھ کے قبر پر ڈال سکتے ہیں کہ وہ
عذاب وغیرہ میں کم ہو جائے, سوال جواب میں آسانی ہو جائے. ان کا سوال یہ ہے سورہ ملک کا پانی قبر پہ ڈالنا, یہ میں میرے خیال پہلے جواب دے چکا کہ اس طرح کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پانی ڈالنے سے مردے کے عذاب میں کمی آ جائے گی یا اس کے درجے بلند ہو جائیں گے تو یہ گناہ ہوگا, کیونکہ جو چیز نبی نے نہیں کری تو آپ کو کوئی مجال نہیں جو آپ کریں. لیکن اگر کوئی برکت کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے اس وجہ سے کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کوئی بڑھوتری یا کمتی ہو جائے گی. اس میں سورہ ملک کی بہت فضیلت بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, رات کو سوتے ہوئے پڑھنے کا حکم بھی دیا, اور بہت ساری فضیلتیں آپ کو حدیث میں مل جائیں گی. مگر اس طرح کے معمول میں نبی کی نہیں تھی, تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تمام قبروں پہ اس طرح سورہ ملک کا پانی چھڑکا جائے. تراویح کی نیت نفل کی پڑے گی. ان کا سوال یہ تراویح کی نیت نفل کی بنے گی. ہاں بھائی بالکل, نفل تراویح ہے ہی نفل عبادت, تو نفل کی نیت بنے گی. یہ چیز سیم ہے جو قرآن پڑھتے ہیں, جب کسی انتقال ہو جاتا ہے میت پہ پروگرام ختم ہو گیا ثواب کی نیت سے, تو یہ بھی ان کا سوال یہ ہے قرآن ختم کرنا میت کے پاس بیٹھ کے یا میت کو دفنانے کے بعد اصالہ ثواب کے لیے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ بھی نہیں ٹھیک ہے, یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھو, اس کے لیے بخشش کی دعا کرو قرآن پڑھنے کے بعد. وہ تو قرآن وہ تو جتنا پڑھ گیا اسے اس کا ثواب ملے گا. آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو جو دعائیں کریں گے اس دعاؤں میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کے جو پیارے فوت ہو گئے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, دادا دادی نانا نانی ہیں, ان کے لیے قرآن پڑھ کے آپ صرف ثواب کی نیت سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ اللہ انہیں بخش دے, یا بخش دیا ہو تو درجے بلند کر دے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پڑھنے کا ثواب انہیں مل جائے. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ایک بار موت ہونے کے بعد, صرف صدقہ جاریہ, اچھی اولاد جو اس نے چھوڑی, یا دو تین چیزیں جو حدیثوں میں ہیں, جیسے کہیں پیاؤ لگوا دیا یا کچھ اس طرح کی لوگوں کی بھلائی کے آپ نے کام کر دیے. جیسے قرآن ہے وہ مسجدوں میں رکھوا دیے کہ لوگ پڑھتے رہیں گے, یا مسجد بنوا دی, تو اس طرح کے کام تو نبی مطلب یہ حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن یہ کہ آپ قرآن پڑھو اور ثواب انہیں مل جائے, یہ نہیں ممکن ہے. سوال یہ ہے وراثت کتنے دن بعد بانٹنی چاہیے؟ لوگ جلدی کرنے پر کہتے ہیں کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا, یہ بانٹنے لگے. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. یہ میرے خیال میں کل بات آئی تھی تو میں نے بتا دیا تھا. ان کا سوال یہ ہے کہ وراثت کتنے دن بعد بٹے. لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں, جو لوگ جلدی وراثت بانٹنے کی بات کرتے ہیں کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ مال بانٹنے لگے. بھائی سب سے پہلے تو ایک حدیث سن لو. نبی نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی, لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا. اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہو گئی, لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا. یہ نبی نے فرمائی بات. تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. وراثت جو ہے وہ 3 دن کا سوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زیادہ سے زیادہ ہر میت کے لیے. صرف 4 مہینے 10 دن عورت کو اپنے مرد کا سوگ کرنا ہے. تو 3 دن میں 3 دن کے فوراً بعد چوتھے دن وراثت بڑھ جانی چاہیے میرے حساب سے. تو اگر باہر کے مہمان آئے ہوں, ہنگامی حالات ہوں, ابھی کچھ بہت زیادہ مہمانداری ہو رہی ہے, تو اور 2 4 10 5 دن آگے کر لیں. لیکن میکسیمم 1 مہینہ, جس سے کہ اس میں مال میں بڑھوتری یا کمتی نہ ہو, کوئی اسے استعمال نہ کر سکے. جو میت گئی اس کے مال میں جو ہے نا کوئی مطلب کوئی کسی قسم کی ماغزداری نہ آ جائے کسی کے اوپر. اس لیے اس سے بچنے کے لیے 3 دن بعد فوراً ہی مال جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے بہن بھائیوں کو. چاہے ایک طرف رکھ دیا جائے, بعد میں لے لیں, دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں. مگر تقسیم کا جو معاملہ ہے میرے نزدیک 3 دن کم سے کم, اور زیادہ زیادہ 10 15 20 دن تک ٹال سکتے ہیں بس. یہ جو سالوں لوگ نہیں دیتے وہ نہیں ٹھیک ہے بات. اسی میں ایک سوال ہے, کوئی جو مر گئے وہ اگر اپنا پورا کا پورا حصہ کسی ایک شخص کو دے جائیں تو کہاں تک ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی جو میت ہے اگر پورا کا پورا مال کسی ایک کو دے جائیں تو کہاں تک ٹھیک ہے؟ بھائی وہ تو کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت یہ ہے سورہ بقرہ میں, اللہ نے کہا کہ اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو اس کی اصلاح ضروری ہے. تمام رشتہ داروں کو اکٹھا ہو گیا اور پھر یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ سارا مال یہ وارثوں کا ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. اور اگر والد صاحب غلط وصیت کر گئے تو ان کی روح کو عذاب ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی روح کو عذاب کے چنگل سے چھڑانے کے لیے وراثت صحیح طرح تقسیم کی جائے. 33% سے زیادہ ان کو وصیت کا حق نہیں ہے. اگر وہ 100% کسی مسجد یا مدرسے کو دے گئے تو اس مسجد یا مدرسے کو بھی نہیں دینا چاہیے. حالانکہ آج کل تو نفسا نفسی کا عالم ہے, لوگ تو مال لوٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. یہ میت کے اوپر عذاب کی بات ہے. اگر وہ وارثوں کا حق میت
لکھ کے دے جائے کہ میں نے کسی مدرسے اسے دیا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 33% تک دے سکتے ہیں، 67% جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے، جتنے اس کے بچے ہوں ان میں وہ اسی حساب سے بٹے گا جس طرح قرآن نے قانون دیا، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو آدھا حصہ۔ اور اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو، نہ ہی بیوی ہو، ان کی وصیت؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو اس کا مال کا کیا ہوگا؟ اس کا مال اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، پہلے بہن بھائیوں میں بٹے گا آدھا مال۔ وہ قرآن نے پوری آیتیں بیان کی ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا لکھیں اور فتویٰ لیا جائے۔ علماء دین ہمارے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ فتوے دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس حساب سے اس کے مال کی تقسیم کی جائے۔ اس میں اس کے بہن بھائیوں کا حصہ نکلتا ہے، ماں باپ ہوں تو ماں باپ کا نکلتا ہے اگر بیوی بچے نہ ہوں، اور اگر جو حصہ باقی بچتا ہے وہ حصہ پھر مسجدوں میں جاتا ہے اللہ کے نام پہ۔ تو لیکن یہ سارا کا سارا فتوے سے پورا سب کچھ لکھ کے فتویٰ لینا چاہیے اور اس کے حساب سے تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک سوال ہے، سحری میں نہ اٹھ پائیں تو روزے کی نیت کب کریں؟ ان کا سوال یہ سحری میں نہ اٹھ پائے تو روزے کی نیت کب کریں؟ روزے کی نیت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، جب رمضان شروع ہو گیا آپ نے نیت کر لی کہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، یہ تو آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت ہے ارادے کا نام، مطلب آپ نے دل سے کسی کام کا ارادہ کیا تو وہ آپ کی نیت ہی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی، سحری میں نہیں اٹھ پائے، تو سحری جو ہے وہ تو کھانا ویسے میرے نزدیک تو واجبات میں سے ہونا چاہیے روزے کی، مگر کوششوں کے بعد آپ نہیں اٹھ پائے تو پھر آپ کا روزہ ہے انشاءاللہ بنا سحری کا ہی۔ نیت آپ کی شروع میں ہو چکی رمضان سے پہلے۔ نیت پڑھنا جو ہے، نیت کی جو دعا ہے وہ سنت ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو آپ کا روزہ انشاءاللہ ہو گیا، لیکن سحری ضرور کھایا کریں بھائی۔ نبی نے فرمایا یہودیوں اور ہمارے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پہ جب روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، تو اس کے بعد یہی بات فرمائی۔ وہاں یہودی بھی تھے اور وہ روزے رکھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو، یہ فرق کرنے والی چیز ہے ان کے اور ہمارے روزوں میں۔ سحری ایک خیرات ہے، اللہ رسول کی طرف سے ایک لنگر ہے، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اٹھ کے کھایا کرو۔ ویسے تو آپ یہ دیکھو نا کہ کھانے آپ کے سامنے پڑے ہی رہتے ہیں، مگر اس طرح کوئی 4 بجے یا 3 بجے اٹھ کے کوئی کھانے کھا رہا تو وہاں آپ کسی کے کہنے سے اٹھ رہے ہیں، اور کس کے کہنے سے اٹھ رہے ہیں تو وہ کیسی برکت ڈالتا ہوگا، کیونکہ خود نگرانی کرتا ہے۔ اللہ نے خود یہ کہا کہ ثواب میں خود دوں گا روزوں کا، تو آپ کسی کے حکم سے اٹھ رہے ہیں۔ جب سحری میں آپ کسی کا حکم مان رہے تو پھر وہ اسی طرح آپ کو اجر بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس نیت سے ضرور سحری کھایا کرو، اٹھایا کرو، اٹھا کرو اور سجایا کرو، اور خوب اچھے سے جتنی ہمت ہو کھایا کرو سیر ہو کے، کہ یہ اللہ کا لنگر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نیت کر لی ہم نے تو امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے نا، نیت 4 رکعت نماز۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے بھی نیت کریں جبکہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ بھائی یہی تو میں نے بتایا، نیت جو ہے وہ ارادے کا نام ہے۔ آپ گھر سے ارادہ کر کے چلیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا، امام صاحب کے پیچھے پہنچے، اللہ اکبر کہا، نیت باندھ لی، دیٹس آل، آپ کی نیت بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی۔ اگر نئی ٹائم میں مان لو رکوع میں جا رہے ہیں امام صاحب، اب یہ اسی کے پڑھنے کے چکر میں ان کی رکعت نکل جائے گی، تو اگر ٹائم ہو تو وہ پڑھیں، ہاں کر لیں، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح روزوں میں نماز کے وقت کے علاوہ سوتے رہے تو کیا ٹھیک ہوگا؟ یہی کر رہے ہیں تم؟ اچھا میں نے شاید اپنا سوال ہے تمہارا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ روزوں میں اگر سو کے وقت گزار دیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بھائی ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے، مگر آپ خود سوچو کتنی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں، اپنا کمر بند باندھ لیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو جگاتے تھے، خود رات بھر جاگتے تھے۔ ویسے تو سارے سال کا روٹین تھا جاگنے کا، مگر رمضان کی راتوں میں تو سوتے ہی نہیں تھے۔ اور ہم سو کے وقت کاٹیں تو ہمیں کاٹنا تھوڑی ہے روزہ، ہمیں تو روزہ محسوس کرنا ہے، ہمیں تو روزے میں جینا ہے، ہمیں تو روزے کو انجوائے کرنا ہے، ہمیں تو روزے میں رہنا ہے، کاٹنا نہیں ہے روزہ۔ تو اگر آپ واقعی کوئی سو کے بھی کاٹ دیتا ہے روزے کو تو کٹ تو اس کا بھی جائے گا، مگر جو سعادت آپ کو جاگ کے اور محنت کر کے اور عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت، قرآن میں غور و فکر سمجھنا، وہ جو آپ کو اجر ملے گا وہ سونے سے نہیں ملے گا بھائی۔ سونے سے صرف آپ کا روزے کا فرض تو پورا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی طرف سے رمجم بارش رحمتوں کی، برکتوں کی ہو رہی ہے، اس سے تو آپ محروم ہو جائیں گے۔
تو اس لیے عابد بھائی کو سونے تو باقی سب جاگو. ایک سوال ہے، کیا تراویح میں پورا قرآن سننا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تراویح میں پورا قرآن سننا ضروری ہے؟ تو بات میرے خیال میں کئی بار آ چکی اسی بیچ میں. بالکل کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. اگر آپ سنتے ہو بہت سعادت کی بات ہے، نہیں سنتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بیچ میں آپ کو کوئی کام پڑ گیا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کی کوئی تراویح چھوٹ گئی، کوئی اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قضا ہے، کیونکہ نوافل کی کوئی قضا نہیں ہوتی. اسی میں ایک اور سوال ہے، کیا پورے رمضان میں تراویح سننا سنت ہے؟ یہ بھی ایک اور اسی طرح سے بہت مشہور بات ہے کہ کیا قرآن پورے مہینے سننا تراویحوں میں سنت ہے؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں. نہ پورا قرآن سننا سنت ہے اور نہ تراویح پورے مہینے سننا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن تراویح پڑھی، وہ بھی وہی تہجد کی نماز تھی، وہ بھی پڑھی بھی تہجد کے وقت. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے ایک ترتیب دے دی اور اسے عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں انہیں زیادہ مشقت نہ ہو، عشاء کے ساتھ ہی تراویح جوڑ دی، جس سے کہ لوگ اس کے بعد آرام کر سکیں کچھ حصہ رات کا اور پھر سحری میں اٹھیں. تو یہ ایک حکمتاً انہوں نے ایک شروع کیا تھا، جسے لوگوں نے ایک اپنے اوپر بوجھ بنا لیا، اسے بدعت بنا دیا ایک حساب سے. اپنے اوپر سارے سال نمازیں نہیں پڑھتے، تراویح کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نکل گئیں تو پتہ نہیں ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. یہ نفلی عبادت ہے، اگر آپ کرو گے تو بہت ثواب ہے، کیونکہ نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہے اس مہینے میں، حدیث سے ثابت ہے بات. لیکن اگر کسی دن کوئی تراویح نکل جائے، کسی دن قرآن ادھورا رہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بھی نہ کوئی گناہ ہے. قرآن، کعبے یا ماں باپ اور اولاد کی قسم کھانا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اولاد کی، کعبے کی، قرآن کی قسم کھانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا. صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اور کسی کی قسم نہیں کھانی ہے. قسم کہتے ہیں اصل میں شہادت کو، کہ آپ کسی کو شاہد بنا رہے ہیں، آپ کسی کو گواہ بنا رہے ہیں. آپ کعبے کو کیا گواہ بناؤ گے؟ قرآن کو کیا گواہ بناؤ گے؟ یہ تو بے جان چیزیں ہیں، تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ اسے گواہ بناؤ نا جو خالق ہے، مالک ہے، جسے کبھی موت ہی نہیں آنی، جو حی القیوم ہے. تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اور کسی کی قسم نہیں کھانی، بالکل کسی مخلوق کی قسم نہیں کھانی. قسم کھانی تو خالق کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ نبی کی بھی قسم نہیں کھانی. قرآن شریف پڑھ کے اس کا میت کو ایسا ثواب نہیں پہنچا. ان کا سوال ہے قرآن پڑھ کے میت کو ایصال ثواب نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں بھائی، لوگ پہنچاتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے میت کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی اور اس کے. ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اور ثواب انہیں مل جائے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا قرب اللہ سے ہوا قرآن کے ذریعے سے. اس ٹائم آپ کا دل بھی نرم ہے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں ہے، اس کا کلام آپ پڑھ کے اٹھے، آپ اس سے مزدوری مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے. یہ ہے اصل تو. یہ کیا کہ اس کا ثواب انہیں دے دے، وہ دے گا ہی نہیں، کیونکہ اس نے تو یہ کہہ دیا قرآن میں کہ مر گیا اس کا چیپٹر بند. اس کے چیپٹر میں آپ کا پڑھا ہوا قرآن لکھا ہی نہیں جا سکتا. آپ جو بھی ایصال ثواب کے لیے کام کرو گے، یہاں پہ مان لو جو نبی نے بتائے ہیں، اس سے بھی ان کے عالم برزخ کے زمانے میں تھوڑی بہت ہی چھوٹ ان کی سختی میں ہو جائے گی، یا ان کے درجے بلند ہو جائیں گے اگر وہ نیک لوگ ہیں. باقی ان کا دودھ پانی کا پانی قیامت میں ہونا ہی ہونا ہے. ان کا جو نامہ اعمال بند کر دیا گیا وہ تو اسی دن کھلے گا. اس کے بیچ میں جو عالم برزخ ہے کہ قیامت آنے سے رب کے بیچ کا جو حصہ ہے جس میں وہ روحیں ہیں، وہاں ان کی اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو رہا ہو تو اس میں کچھ کمی آ جائے گی آپ کے نیکیوں سے، اولاد اگر نیک ہے. اور اگر ان پہ کچھ سختی ہو رہی ہوگی تو اس میں کمی آ جائے گی. اگر ان کے وہ اچھے روحیں ہوں گی تو ان میں انہیں اور سہولیتیں میسر کرا دے گا اللہ پاک. یہ بات تو بہت عام ہے ایصال ثواب والی. آج تو مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کٹا دے دو، سریا دے دو، ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو، اپنے مومن کو پہنچاؤ، یا کتابیں یاسین وغیرہ، اس طرح بہت ساری چیزیں بڑھتی ہیں. ہاں یہ چیزیں، یہ سوال کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں ایک عمل کا اس کا ثواب جو انہوں نے کیا، اور اس کا کہہ رہے ہیں کہ عمل ان کے اعمال نامے میں پہنچ جائے. وہ نہیں ہو سکتا ایصال ثواب وہاں پہنچ جائے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ الگ چیز ہے. اس کے بارے میں نبی نے ایک صحابی کو اجازت دی. جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں پانی کی کمی تھی مدینے میں، تو حضور نے کہا تو ایک کنواں کھدوا دے
اور اس پہ لکھ کے بھی پٹی لگا دے کہ یہ سعد کی والدہ کی ایصال ثواب کی، حضرت سعد نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا۔ تو اس طرح کے کام کر کے، جیسے مسجدوں میں سریہ ہے یا قرآن رکھنا ہے یا مسجد بنوا دینا ہے، یہ تو مگر یہ بھی اسی میں ہی کام آئے گا بھائی، جو میں نے آپ کو بتا دیا عالم برزخ کا جو پیریڈ ہے، نامۂ اعمال ان کے بند ہو چکے ہیں، چیپٹر بند ہو چکا آخری سانس پہ ہی، جو انہوں نے کرا ان کے ساتھ گیا، اس بیچ کی جو زندگی ہے اس میں ان کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ بس جو آپ حرکتیں کرو گے اب یہاں پہ، جو بھی ایکشن آپ لوگے ان کے لیے پازیٹیو، مسجد بنوا دی، قرآن رکھوا دیے، سریہ بھجوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مدرسوں میں تعلیم کے لیے بچوں کی فیس باندھ دی، 2-4 بچے خرید لیے کہ ان کی تعلیم پوری کرا دی، اور اللہ سے دعا کہ میرے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے، تو یہ اس حصے کے لیے ہے۔ یہی تو اصل میں گمراہی ہے، لوگوں کو دور 2-4 کی طرح دین نہیں بتایا گیا۔ اگر دور 2-4 کی طرح دین پتہ ہو، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتہ، اچھا خود تو پڑھتے نہیں لوگ، ورنہ خود پڑھنا چاہیے کہ ہاں رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں۔ اب جو ہمیں مولوی صاحب نے بتا دیا ہمیں وہ پتہ ہے، جو ہم نے آنکھیں میچے وہاں مسجد میں بیٹھ کے کتاب سن لی وہ ہمیں پتہ ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو الگ سے انہیں سنت موقدہ نہیں مانتے پورے قرآن سننے کو، کیونکہ بچپن سے میں خود یہی سنتا آ رہا کہ یہ الگ سنت ہے، پورا قرآن ختم کرنا الگ سنت ہے، تراویح 30 دن کی سننا الگ سنت ہے، 20 تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، یہ سن رکھی ہے ہم نے باتیں نہیں مسجدوں میں، تو پھر اور جبکہ کچھ بھی سنت نہیں ہے۔ نبی نے تو الٹا یہ کہا جب تیسرے دن باہر پڑھانے نہیں آئے تراویح تو میں اس لیے نہیں آیا، چوتھے دن جب آئے یہ بتایا صحابہ کو، جب انہوں نے کہا حضور ہم تو کل بھی اکٹھے ہوئے تھے آپ باہر ہی نہیں نکلے حجرے سے، کہ ہاں میں اسی لیے نکلا کہ کہیں امت پہ یہ پریشانی نہ کھڑی ہو جائے، امت پہ فرض نہ کر دی جائے اور مشقت نہ ہو جائے امت کو۔ رمضان کا مہینہ ہے روزے بھی رکھتے ہیں لوگ، تو نبی کی تو یہ سوچ کہ یہ مشقت نہ بن جائے، ہم نے اسے مشقت بنا لیا اپنے اوپر، اسے سنت موقدہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے۔ ان کا سوال یہ ہے ظہر سے پہلے 4 سنت موقدہ، ہاں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھتے تھے، اور ضرور یہ 12 رکعت پڑھا کرو، ان کے بارے میں بہت خوشخبری کی حدیثیں ہیں۔ 12 رکعت جو سنتیں ہیں نا، 2 فجر کی، 4 ظہر کی اور 3 اس کی مغرب کی، اور 2 سنتیں بعد کی ظہر کی، اور پھر 3 وتر۔ سعودی میں تو یہ ظہر والی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ سعودی کی بات نہیں میں کر رہا، میں نبی کی بات کر رہا۔ سعودی کوئی دین تھوڑی ہیں، سعودی والے تو سنتوں کو بہت زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے، صرف فرض پڑھے نکل گئے، تو وہ اچھا تھوڑی کر رہے ہیں اپنے لیے۔ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، خود صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا کہ 12 رکعت جو ہیں یہ تمہارے انشاءاللہ فرضوں کے کمپلسیشن میں کام آئیں گی، اور یہ بہت اہم ترین رکعتیں ہیں، انہیں ضرور پڑھا کرو، حدیث ہے اس بارے میں، وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہی ان کا چلایا ہوا دین تھوڑی ہے، دین تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمیں تو ان کی سننی ہے، ان کی دیکھنی ہے۔ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی گئی حدیث ہے، کچھ اختلافات ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا تو پھر کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ نکاح ہی مت کرو، نکاح کی بھی حدیث ہے 2 سال بعد، قرآن نے تو نکاح کا حکم دیا، کیسے کرو گے، کون سا خطبہ ہوگا، کیا مہر ہوں گے، کس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے، کس طرح پیغام جائیں گے، مت کرو 2 سال بعد کی۔ تو اپنے مطلب کی باتوں میں یہ جہاں سنتیں پڑھنی وہاں 2 سال بعد ہو گئی، اور جہاں نکاح کرنا پڑ رہا، طلاقوں کا معاملہ ہے، نمازوں کا معاملہ ہے، نماز کیسے پڑھو گے 2 سال بعد ہی تو بتائیے کہ اس طرح نبی پڑھتے تھے نماز، ورنہ قرآن میں تو صرف نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کتنی دو گے زکوٰۃ، کس کو دو گے، کس طرح دو گے، کب کو فرض ہوگی تمہارے اوپر، کتنے دن کے بعد فرض ہوگی، کتنی مقدار میں دینی، ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ 200 سال بعد لکھی گئیں تو پھر وہ تو دین سے فارغ ہو جائے گا، حدیثوں کا انکاری ہے وہ، اور بنا حدیثوں کے آپ یقین کرو دین میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو چیزیں میں نے بتائیں یہی کر کے دکھا دیں مجھے لوگ، نکاح، طلاق، زکوٰۃ، حج، جو فرض ہیں ہمارے اوپر، انہی کو کر کے دکھا دیں بنا حدیثوں کے، مان لوں میں بات، قرآن نے صرف اشارے دیے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اولاد کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو، اس کی جب شادی کر دی تھی اس کو جو سامان دیا اس کا حصہ ہو گیا، کہاں تک ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جو
سامان دے دیا جہیز کا، وہ اس کا حصہ ہو گیا۔ بھائی اگر آپ نے واقعی اس سے طے کر لیا دیتے ہوئے کہ بھائی یہ تمہارے حصے میں سے ہم دے رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر بھائیوں نے یہ بات کہہ دی اور اس کے وراثت میں سے دیا وہ حصہ، پھر تو وہ بعد میں کاٹ لیں۔ لیکن جو انہوں نے اپنے اوپر خرچ کرایا اپنی شادیوں میں، اس میں بھی پھر یہی نیت کریں کہ ہم نے ہی وراثت میں سے ہی لیا ہے حصہ، کیونکہ بہن اور بھائی دونوں برابر ہوتے ہیں باپ کے مال میں۔ اپنے مال کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سارا، اب بہنوں کے لیے کہ ہم نے اس میں سے دیا، کیسے اللہ انصاف والے ہیں، وہ دونوں برابر ناپیں گے وہاں۔ تو اس لیے بہت محتاط رہ کے چلنا چاہیے بہنوں کے معاملے میں۔ بہنیں معصوم ہوتی ہیں، چپ ہوتی ہیں، خاموش ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، نہیں مانگتی کہ بھائی سے ہمارے تعلق خراب نہ ہو جائیں۔ بھائی اکڑو ہوتے ہیں، ان میں ایگو پرابلم ہوتی ہے، اور وہ اپنی شان سمجھتے ہیں بہنوں کا حصہ مارنا ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہاں ان کے پاس طاقت ہے، وہاں کسی اور کے پاس طاقت ہے۔ پھر وہ مغرب کی نماز میں پہلے بھی پڑھنی فرض سے۔ ان کا سوال یہ ہے مغرب سے پہلے بھی سنتیں پڑھنی ہے؟ ہاں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے مغرب سے پہلے 2 سنتیں، اور سعودی عرب میں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہماری ادھر ہمارے علاقے میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ کم سے کم 1 مہینہ یہ ملتا ہے، اس میں آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ اپنی افطار تھوڑی ہلکی کر دیں، افطاری، اور 2 منٹ پہلے نمٹ کے 2 نفل پڑھیں، وہی 2 سنتیں پڑھیں، چاہے گھر پہ ہی چاہے مسجد میں، اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہیں۔ اذان سے پہلے پڑھنی ہے؟ اذان سے کوئی مطلب نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھو اذان تو اس ٹائم تھی بھی نہیں یار، اذان تو لوگ اکٹھے ہوئے اذان دی اور جماعت باندھ لی، ٹائم بیچ میں نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اذان ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب تو یہاں مغرب میں 11 مہینے ہوتی ہیں نا، ان میں رمضان میں تو نہیں ہوتی، رمضان میں بھی ہو رہی اسی طرح۔ افطار کے ٹائم اذان دے دی، آپ کو افطار کا ٹائم ملا، اس بیچ میں جو اور آپ کو ٹائم ملا اس میں 2 منٹ اپنی افطاری ہلکی کر کے اور 2 سنتیں پڑھ لو کہ ہمیں چانس مل رہا۔ مہینے میں ساری نہیں، 2-4 بھی آپ نے پڑھنی تو سنت ادا ہو گئی۔ نہیں، اچھا خاصا کھا کے، بھائی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ کئی بار، تو کھجور کھا کے نہیں، اچھا خاصا کھا کے بھی 2 نفل پڑھ لیے جاتے ہیں۔ اگر صرف کھجور کھا کے پڑھی گئی پھر تو عابد بھائی سے پڑھی نہیں جانے گی۔ ہاں الحمدللہ، بڑی بات ہے، بہت بڑھیا، بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ۔ کیا بیوی کی ملکیت میں شوہر کا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بیوی کی ملکیت میں شوہر کا حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو؟ بھائی اولاد ہو تب بھی ہے، اولاد نہ ہو تب بھی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے حصہ۔ تو بالکل آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں ان کا وراثت میں حصہ ہے، ان کے مال میں۔ بلال بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے، سنت موقدہ ہے یا سنت ہے؟ ان کا سوال یہ داڑھی رکھنا فرض ہے، سنت موقدہ ہے یا سنت ہے؟ مطلب ایک سوال روز ایسا کرنا جس سے میں پھنسوں لوگوں کے آگے، ڈیلی روٹین میں آ گیا میرے خیال میں۔ بھائی داڑھی رکھنا جو ہے وہ میرے نزدیک سنت ہے، بہت ثواب کی بات ہے، اور رکھنی چاہیے میرے حساب سے۔ جب نبی کی داڑھی تھی، اور قرآن یہ کہتا ہے جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو سنت ہے میرے نزدیک۔ لیکن نبی نے کیونکہ اس طرح کی کوئی تاکید نہیں کی تو سنت موقدہ نہیں کہہ سکتے، اور فرض تو ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں کوئی اس طرح کی ہمیں حکم نہیں ملا۔ فرض وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں، واجبات مطلب کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ نہ رکھے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ نہ رکھیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ جو داڑھی نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں، یا جو داڑھی نہ رکھے اس کی ہلاکت ہو، یا وہ دین سے فارغ ہے، یا اس کا آخرت میں حصہ نہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا، تو کیونکہ کوئی حدیث میرے سامنے اس طرح کی نہیں آئی، لیکن رکھنی ضرور چاہیے۔ میں نے خود رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اسے ٹھیک ہی سمجھتا ہوں گا الحمدللہ۔ بھائی کا تھوڑا سا سوال اس میں جواب ڈفرینس ہے۔ ہاں انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا نا وہاں جب ہم تھے رامپور، تو انہوں نے کہا میں بڑے اس سے کہہ رہا ہوں یہ نہ سنت ہے نہ سنت موقدہ ہے نہ فرض۔ بھائی زیادہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہے وہ، یہ نہیں ٹھیک بات ہے بالکل۔ سنت تو یہ ہے، نبی نے رکھی، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ بھائی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے داڑھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل داڑھی رکھی، ان کے تمام صحابہ نے داڑھی رکھی، اور اس کا سائز تک کا تو اندازہ ہے کہ عبداللہ بن
عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشت داڑھی تھی، اور جو میرے بال بڑھ جاتے ہیں میں اسی لیے کاٹ دیتا ہوں کہ نبی کی ایک مشت تھی۔ تو یہ بہت سخت لفظ ہے کہ سنت بھی نہیں ہے، میرے نزدیک سنت ہے اور رکھنا بہت ثواب کی بات ہے۔ یہ کلچر میں جیسے سر کو ڈھانکنا آتا ہے، اس دور میں یہ بھی آتا ہو، داڑھی کا بھی کلچر ہو۔ چلو یار، نبی کا تو کلچر بھی لینے میں آپ کو فائدہ ہے۔ اگر یہ کلچر میں ہی تھی نا نبی کے، تو آپ یقین کرو صحابہ کرام کے تو یہ حالات تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر میں تھے، تو ایک جگہ پیشاب کسی حالت میں بالکل اسی طرح بیٹھ گئے، جبکہ پیشاب نہیں آ رہا تھا ان کا، اور جب اٹھے ہیں اور چلے ہیں پھر سفر میں، تو کچھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی، خلیفہ تھے، کہنے ایک بار میں حضور کے ساتھ اس جگہ سے گزرا تھا سفر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو ہے وہ فارغ ہوئے تھے پیشاب سے، تو میری طبیعت چاہیے کہ میں اسی ایکشن میں بیٹھوں۔ تو نبی کی اگر کلچر میں بھی تھی داڑھی، تو یار ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ ہم داڑھی رکھیں۔ اگر حج کرنے جا رہے ہیں میاں بیوی تو سالی کو لے جا سکتے ہیں اگر وہ شادی شدہ اور شوہر کا اجازت دے دیں؟ ان کا سوال یہ ہے میاں بیوی جا رہے ہیں تو کیا سالی کو لے جا سکتے ہیں؟ بالکل، وہ محرم ہے آپ کی، ایک مطلب مشروط محرم ہے وہ آپ کی، جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے تو آپ کی سالی آپ کی محرم ہے۔ مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ سالیوں کے ساتھ خلط ولط جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، جن سے آگے نکاح کا اندازہ ہو۔ میرے پاس اس طرح کے کیس آئے ہیں کہ سالیوں کو پریگننٹ بہن نے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا اور اس کے بہنوئی کا معاملہ چل گیا اور وہ گھر برباد ہو گیا۔ یہاں تک ہوا ہے کہ بہن نے بہن کا قتل کر دیا شادی شدہ، اپنی بہن کا، پھر اپنے بہنوئی سے نکاح کر لیا۔ اس لیے دور ہی رہے۔ تو اگر پھوس کا والا معاملہ ہے تو بالکل یہ وقتی محرم ہے، لیکن ہیں تو نامحرم ہی۔ آگے چل کے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا معاملہ کچھ اس طرح کا بن جائے اپنی سالی کے ساتھ کہ آپ کو عشق اس سے ہو جائے اور آپ خدا نہ خواستہ اسے زہر دے دو اپنی بیوی کو، تو آپ قتل کے معاملے میں وہاں پھنس گئے اور وہ بھی گئی اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے چکر میں۔ یہاں کی زندگی میں تو تھوڑا بہت آپ مزے لے لو گے، لیکن وہاں کے مزے تو آپ کے خراب ہو گئے۔ جو لیڈیز عمرے یا حج پہ تو مناسب ہے، کیا کہہ رہے؟ جو عورتیں اکیلی جاتی ہیں ان کے ساتھ محرم نہ ہو کوئی ان کا، ہاں، تو حج عمرہ ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں جو گروپ کے ساتھ آج کل جا رہی ہیں کیا عمرہ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سعودی عرب کی گورنمنٹ نے بھی اب تو میرے خیال سرکولر نکال دیا اس طرح کا کہ عورتیں گروپ میں عمرہ کر سکتی ہیں۔